السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا پروفیسر امین بیگ، رکن قومی طبی کونسل، یونانی فزیشین، ایفٹن مرکز اسلام آباد سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع انتہائی خوبصورت، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صحت، تندرستی، جس کا ہم ہر لمحہ، ہر پل، ہر سانس کے ساتھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ایک نعمتوں میں سے صحت مند زندگی ہمیں عطا کی۔ تو میری مراد میرے پریکٹس کے حوالے سے، یونانی سسٹم آف میڈیسن کے حوالے سے ایک بہت ہی واقعہ، پرانا واقعہ اسٹوڈنٹ لائف کا، جب میں طالب علم تھا فاضل طب الجراحت کا، تو جب ہم نے تاریخ طب شروع کی پڑھنی، تو اس میں ایک بہت ہی اچھا موضوع جو بڑا پسند بھی آیا، اور آج مجھے آپ سے اس صحت کے حوالے سے، صحت والے موضوع کے بارے میں گفتگو کرنے کا موقع بھی مجھے ملا ہے۔ ایک لفظ آپ نے بہت ہی سنا ہوگا، ہائیجین۔ صحت اور صفائی اور حفظان صحت کے اصول اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہائیجیا یونان کی ایک دیوی تھی، جو کہ ماشاءاللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی وہ خوبصورت ہستی تھی کہ جب اس کے اسٹوڈنٹس، اس کے طالب علم اس کے پاس پڑھنے آتے تھے، تو اس کے حسن سے اتنے متاثر ہوتے تھے کہ بجائے وہ اپنا جو سبق تھا یا جو ان کا لیکچر ہوتا تھا اس کو سننے کی بجائے وہ زیادہ اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی پر متوجہ ہوتے تھے، اور ان کا جو ایک ایک الفاظ تھا وہ بڑے غور سے سنتے تھے، جس سے آج ہماری ہائیجین پرنسپلز، صفائی اور جو کلیننس ہوتی ہے، سینیٹیشن ہوتی ہے، اس کے اس نے اصول جو ہے نا وہ وضع کیے۔ تو اسی کے نام سے ایک سبجیکٹ باقاعدہ طور پہ میڈیکل سائنسز میں پڑھایا جاتا تھا، اور آج بھی پڑھایا جا رہا ہے طب یونانی میں، جس کو ہم ہائیجین کہتے ہیں، اردو میں اس کو حفظان صحت کہتے ہیں، اور نیو سائنسز میں اس کو پبلک ہیلتھ، کمیونٹی ہیلتھ کا نام دے دیا گیا ہے۔ تو میری مراد ہائیجیا کے اس اور ان پرنسپلز کی بات ہے جس کو بکرات نے، ہپوکریٹ نے بھی، جو بطور فزیشین، بطور معالج ہم لوگ ایک عہد کرتے ہیں، جس کو عہد بکرات کہا جاتا ہے، جس کو اوتھ آف ہپوکریٹ کہا جاتا ہے، اس میں بھی اس ہائیجیا کی بکرات نے قسم کھائی ہے۔ اس کی مقصد ہائیجین یعنی صحت آپ کی صفائی اور ستھرائی سے ہے، جیسا کہ اسلام میں بھی صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اگر آپ صاف ستھرے ہیں، آپ کا جسم صاف ستھرا ہے، آپ باقاعدہ طور پہ غسل کرتے ہیں، آپ باقاعدہ طور پہ 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، آپ کا جسم بالکل پاکیزہ ہے، اور وہ صحت مند اور تندرست بھی رہے گا۔ تو یہ وہ اصول ہیں جس کو یونان کی اس دیوی نے اپنی لائف میں ان کو استعمال بھی کیا، اور لوگوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بکرات نے بھی اپنے عہد بکرات میں اس کی قسم کھائی۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہمیں بطور مسلمان اور بطور انسان اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا کیا، اور اسلام میں سب سے بڑا پیغام صفائی ہے، اور اسی لیے صفائی نصف ایمان ہے۔ تو میری گزارش آپ لوگوں سے ہے کہ آپ کوشش کیجئے، بجائے اس کے کہ آپ طرح طرح کی میڈیسن کھائیں، میڈیسن اور چیز ہے، ادویات اور چیزیں ہیں، پھل غذائیں اور چیزیں ہیں۔ غذائیں جو ہیں وہ اگر آپ کی صحت مند ہیں،
تو وہ آپ کے جسم کو تندرست رکھیں گی، طاقتور بنائیں گی۔ اگر آپ کی غذائیں ناقص ہیں تو وہ آپ کو بیمار کر دیں گی۔ تو بجائے اس کے کہ آپ سب سے پہلے تو اچھی صحت کے لیے اپنے جسم کو صاف رکھیں، اور جو اندرونی آپ کے اندر انرجی ہے، جو طاقت ہے، اس کے لیے اچھی غذا کا استعمال کریں، جیسا کہ اس موسم کے حوالے سے، سردیوں کے حوالے سے نٹس کا استعمال ہوتا ہے، اور جو ہمارے دیہاتی علاقے ہیں ان میں زیادہ پینٹس، مونگ پھلی جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے، وہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ وہ جو ہمارے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت انتہائی مہنگائی کا دور چل رہا ہے، تو اس دور میں میرا خیال ہے کہ بجائے باقی نٹس کھانے کے کم از کم ڈیلی ایک بندہ جو ہے نا کم از کم نہ کرتے 100 گرام جو ہے نا وہ مونگ پھلی اگر کھاتا ہے تو وہ صحت سے محفوظ، مقصد صحت مند رہے گا، بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید یار ہمیں کھانسی ہو رہی ہے یا زکام ہو گیا ہے، تو اگر ہم یہ مونگ پھلی کھائیں گے تو اس سے ہمیں کھانسی میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن میں بطور معالج بہت بار اس کا ایکسپیرینس کر چکا ہوں کہ اگر آپ نے بھنی ہوئی اچھی مونگ پھلی جو کہ میٹھی بھی ہو، ٹھیک ہے، کچی نہ ہو، اگر آپ کھاتے ہیں اور گرم گرم کھاتے ہیں تو وہ آپ کی کھانسی کو بھی شفا دیتی ہے، کھانسی بھی اس سے کم ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کے لیے بڑا عجیب سا ہوگی بات کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں حکیم صاحب، کہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کھانسی میں مونگ پھلی کھائیں اور کھانسی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ میٹھی ہو اور گرم ہو۔ اگر ٹھنڈی ہوگی تو پھر اس کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، یا اس کے بعد آپ نے کوئی ٹھنڈی چیز استعمال کر لی، ٹھنڈا دودھ پی لیا یا ٹھنڈے پانی کا گلاس پی لیا، تو پھر تو کھانسی یقیناً بڑھے گی۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ساتھ اس کے تھوڑا سا کوئی میٹھا، یعنی گڑ کی شکل میں، اگر آپ نے آرگینک سسٹم میں آنا ہے تو دیسی گڑ ساتھ تھوڑا سا کھائیں اور مونگ پھلی کھائیں اور اپنی صحت کو انجوائے کریں، اور کھانسی سے بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔